اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نسلوں کی اصلاح فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دے محمد والے. عزیزان گرامی، اربعین امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ہے. اگر کسی زمانے میں اربعین کی اہمیت نہیں تھی اور بقول بعضوں کے کہ صرف اربعین کے لیے آیا ہے کہ اربعین کے دن سید الشہداء کی زیارت کرو اور ایک اس کی تشریح یہ کہ زیارت پڑھو، یعنی اربعین کی ایک خاص زیارت ہے وہ رکھی گئی ہے تاکہ آپ اربعین کے دن اگر کربلا پہنچ گئے الہ آمین کہہ دیجئے. اب آئندہ سالوں میں اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم جا سکیں انشاءاللہ. دل تو سب کا ہی چاہتا ہے، لیکن ہم یہ بات اپنے دل میں رکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ایک بہتر عقیدہ ہے کہ کچھ لوگوں کو امام وہاں ڈیوٹی دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو امام یہاں ڈیوٹی دیتے ہیں تاکہ یہاں کی عزاداریاں اپنی جگہ پر مضبوطی سے انجام پاتی رہیں. تو اربعین کے لیے یہ بات واضح ہے کہ اربعین کی زیارت ہے اور وہ زیارت پڑھی جائے. معصومین علیہ السلام کو اس بات کا علم رہا ہوگا کہ ابھی ہم صرف ایک زیارت کا عنوان دے دیتے ہیں اور ہمارے زمانے میں زیارت کا عنوان اللہم صلی علی محمد اپنی جگہ پر اہمیت رکھے گا. لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ جب اربعین ایک ایسا معجزہ بن کر دنیا والوں کے سامنے آئے گا کہ دنیا والے حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی محبت ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ تقریباً 1400 سال سے کچھ کم عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج لوگ اس طرح زیارت پہ جاتے ہیں جیسے ابھی عاشورہ کا واقعہ ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا، بعض میڈیا، جب میں کسی بھی بات میں کہوں تو اس کا مطلب نہیں ہوتے سارے. مثلا وکیلوں کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہی نہیں سارے وکیل. اگر مثلا زواروں کے کاروان لے جانے والوں کی بات کرتا ہوں اس کا مطلب نہیں سارے. ہر ایک میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چیز ہے وہ میں اشارہ کر دیتا ہوں، پازیٹیو تو ہونا ہی چاہیے. وہ یہ ہے کہ دنیا میں، ہندوستان میں کوئی بڑا میلہ لگتا ہے اس کی اتنی بڑی خبر چھپتی. دنیا میں کوئی پوپ کے پاس 25 دسمبر کو لوگ تھوڑے سے پہنچ گئے تو اتنی خبر لگتی ہے، لاکھوں لوگوں کی اتنی بڑی خبر لگتی ہے. لیکن کربلا میں اربعین پر کیا کہ تحقیق کیجئے، چھوڑ دیجئے. سمجھے نہ آپ شیعہ ہیں نہ آپ مسلمان ہیں. مثلا تحقیق کے وقت دل سے نکال دیجئے کہ آپ کے دل میں کوئی امام حسین کی محبت ہے، تو نکل نہیں سکتی ہے محبت. لیکن آپ یہ سمجھیں کہ کسی بھی صورت سے تحقیق کریں تو جو کربلا کی زمین کا رغبہ ہے اور جو تعداد لوگوں کی آتی ہے یہ کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہوتی ہے. مثلا یہاں کا رقبہ میجر کریں
اور دیکھیں کہ کتنا ایریا ہے، مثلاً 350 میٹر یا گز، جس طرح سے بھی حساب لیں، 350 گز میں کتنے لوگ بھر کے بھی آ سکتے ہیں؟ مثلا آپ کہیں کہ 1000 لوگ کھڑے کھڑے آ سکتے ہیں، اور اگر یہاں پر 10,000 لوگ آ جائیں تو کیا حشر ہوتا. لیکن کربلا دیکھیے، 1 اربعین ہم نے بھی چند سال پہلے کیا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ اتنی مختصر جگہ پر کروڑوں لوگوں کا آنا اور زیارت کرنا وہ ایک بات ہے، ان میں سے کسی کا بھی بھوکا یا پیاسا نہ رہنا وہ ایک معجزہ ہے. اور آج دنیا کے اس معجزے کو کہ جس میں کروڑوں لوگ جاتے ہیں، کل آپ تھوڑا پیسہ زیادہ خرچ کیجئے گا، اربعین کے دن سارے اخبار خرید لی، دیکھیے کون اربعین کے اس معجزے کو بیان کرتا ہے، کون معجزے کو بیان نہیں کرتا. میں جو انگریزی کا اخبار پڑھتا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، آپ اس کو بھی چیک کر لیجئے گا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی کوئن جیسی ٹیررزم پر جو حکومت تھی اس پر سوار تھی، بتاؤں گا، اس پہ بات کروں گا، اور ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگوں کو کی زندگیوں کو برباد کیا. اس کے فیونرل کی اتنی بڑی بڑی خبریں، اور جو نواسے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بغض بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت صرف وہ کر سکتے ہیں، یا ان سے محبت وہ رکھ سکتے ہیں کہ جن کی روح پاک پاکیزہ ہے. اللہ صلی محمد. تو اربعین کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس اہمیت کو کسی بھی صورت میں کم مت سمجھیے. اب یہاں پر کیونکہ کل اربعین ہے اور ہمیں بہت سی چیزوں کو کور کرنا ہے، اس لیے کربلا کے اربعین کی جو تاریخ ہے اس کو الحمدللہ آج بھی مجلسوں میں سنیں گے، کل بھی سنیں گے. میں جو ہماری اپنی ذمہ داری اس کو بیان کرتا چلوں تاکہ 2 خطبوں کو اپنے وقت میں ختم کر سکوں. ظاہر ہے کل عمومی چھٹی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے درخواست کروں گا جن سے جتنا ممکن ہو وہ اپنے کاموں کو چھوڑیں، اور دنیا میں جہاں پر بھی آپ کی دعا سے، آپ کی محبتوں سے یہ پیغام بہت دور تک جاتا ہے، رات تک سوالات بھی آتے ہیں اور باتیں بھی آتی ہیں. آپ دنیا میں جہاں پر بھی ہیں، اہل بیت سے محبت عاشورہ کے دن سب دکھاتے ہیں، اور دکھنے میں چاہیے. اربعین سے ایک خاص محبت کا اظہار کیجیے. چہلم امام حسین سے ایک خاص، اس لیے کہ اب چہلم عاشورہ کی اہمیت کی کوئی کمی نہیں. کوئی نہ سمجھے کہ آپ نے عاشورہ کو تھوڑا ڈاؤن، نہیں، عاشورہ اپنی جگہ پر، لیکن اسی عاشورہ کو اور اہم اور کربلا کے پیغام کو اور آگے بڑھانے کے لیے چہلم کا دن ہے. اپنے جلوسوں کو بھرپور طریقے سے مضبوط کیجیے اور آگے بڑھائیے. بڑا عجیب لگتا ہے کہ جب بعض جگہوں پر، بعض شہروں میں، بعض علاقوں میں ایک حد تک لوگ جلوس میں جاتے ہیں، وہاں سے واپس جانا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ نہیں ہوگا آپ کو، آپ پہنچ جائیے. اور ویسے بھی موت آنی ہے تو دیکھ لیجئے، بیچارہ انگلینڈ سے آتا ہے، اپنی بیوی اور بچے کو آئس کریم کھلانے لے جاتا ہے، وہ موبائل چھیننے آتا ہے، یہ ہاتھ مارتا ہے، وہ ہاتھ مارنے میں گولی چلتی ہے، گولی اوپر جانے کے بجائے یہاں لگ جاتی. تو وہ تو اگر کوئی یہ گھبرا کے جلوس میں نہیں جاتا ہے کہ مثلاً یا اپنے بچوں کو روکتا ہے تو سنبھال لو. پچھلے 15 دن میں کراچی میں کتنے جوان اسی واقعات میں، واردات میں، آتا ہوں میں اس پہ. تو اربعین امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو سمجھیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جلوسوں کو مضبوط کیجیے، اس لیے کہ آج کے زمانے میں جلوس تشیع کی نشاندہی کرتی ہے، اور دشمن کے تمام، آپ کا کالے کپڑے پہن سکیں تو بہت اچھا، مجبوری ہو، نہیں ہے، نہیں کر سکتے، کوئی مشکل نہیں. آپ کا جلوس میں ہونا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. اور جب آپ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لے کر جلوس میں جاتے ہیں اور میڈیا کوریج دیتی ہے،
میں ان میڈیا والوں کا شکریہ بھی ادا کرتا چلوں جو کوریج دیتے ہیں اور بھرپور کوریج دیتے ہیں، اربعین کا پروگرام بھی رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے مجھے کچھ سمجھانا بھی آپ، مقصد سید الشہداء کو نہ بھولیں، جو ہدف تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی قربانی دی گئی اسے فراموش نہ کریں۔ اور مقصد سید الشہداء ایک ہے کہ اسلام کا پرچم جیسے رسول اکرم نے بلند فرمایا تھا بلند رہے، اسلام کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی رہے، اور اسلام کے نام پر اگر کوئی غلط چیزیں دین میں داخل ہو رہی ہیں تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، چند دنوں سے آپ سوشل میڈیا پر بعض چیزیں دیکھ رہے ہیں، میں ایک ذمہ دار شخص کے طور پر آپ کے سامنے چیزوں کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ چیز یہ ہے کہ کراچی پاکستان کی شہرگ حیات ہے، چاہے وہ اقتصادی ہو چاہے وہ کسی اور طریقے سے۔ اسی طرح سے کراچی کی عزاداری پورے پاکستان کی عزاداری کی بیک بون ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں، میں اپنی ذمہ داری سے بات کو بیان کروں۔ اب جب کراچی سے قومی مسائل پر مجالس میں آواز اٹھتی ہے تو کچھ لوگوں کو بھاری پڑتا ہے، کچھ لوگوں کو مشکل محسوس ہوتی ہے، آواز نہیں اٹھنی چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے یہی تو سکھایا ہے کہ یہ جب یزید کے لوگ تمہارے سر پر خنجر لے کے کھڑے ہو جائیں تب آواز اٹھاؤ تو پتہ چلے حسینی ہو۔ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے استعمال ہونے کی، اور کچھ طاقتوں کو عادت ہوتی ہے استعمال کرنے کی۔ کبھی کبھار استعمال ہونے والے کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ استعمال ہو رہا ہے، کبھی کبھار استعمال ہونے والے کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ استعمال ہو رہا ہے۔ 74 سال سے جو پاک محرم ایسوسی ایشن پہلے جہانگیر پارک اور اس کے بعد پھر نشتر پارک میں مجالس برپا کر رہی تھی، جو جملے عرض کر رہا ہوں ان تمام کے ڈاکیومنٹس پروف کے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کچھ لوگ کھڑے ہوئے کہ یہ پرمیشن ہے، اور اس طرح سے قائد اعظم نے مثلا یہ جناب محترمہ فاطمہ جناح نے، ہمارا احترام ہے سب کا، آئیں مجلس میں آئیں، لیکن تاریخی حقیقت یہ ہے کہ شیعہ قوم نے اس تنظیم کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا، اور یہ تنظیم 74 سالوں سے پہلے جہانگیر روڈ اور پھر نشتر پارک، اور حقیر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے والد بانیان پاک محرم ٹرسٹ کے میں سے تھے، میرے والد اور میرے ماموں دونوں، خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب جب عزاداری بعض طاقتوں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے، یہ جملے ادا کرنا سوائے اپنی موت کو دعوت دینے کے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس سے ڈریں گے تو پھر بھول جائیے، پھر قبر میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے مرنا تو تجھے پھر بھی تھا۔ کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ہمت سے رہیں گے۔ کوشش یہ کی گئی کہ کسی طرح سے مرکزی مجلس پر کچھ ایسے لوگ کنٹرول کر لیں، غیر تو آ نہیں سکتے تھے، دیکھیں نا عبداللہ شاہ غازی پر قبضہ کروا دیا نا، آج کی بات نہیں کر رہا، جا کے دیکھیے اس ٹرسٹ کو کون چلاتا ہے، لسٹ ہے میرے پاس ٹرسٹوں کی، جن میں ہوتا کیا ہے، اللہ کرے کہ کبھی یہاں نہ ہو، لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ یہاں پر
کبھی نظر کرتے ہیں، کبھی نیاز کرتے ہیں، کبھی چندہ دیتے ہیں، کبھی میں اپنی بات کر دوں تاکہ کہیں اور کی بات کسی کو بری نہ لگے. ہوتے ہوتے ایک ایسی سچویشن آتی ہے جب وہ شخصیت بڑی اپنے آپ کو شبیر میثمی بنا دیتی ہے، اور پھر ایک دم سے کچھ ٹرسٹیوں میں جگڑ، اس کو مت پڑھاؤ، اس کو پڑھاؤ، اس کو مت لاؤ، اس کو مت لاؤ، اس کو مت لاؤ، اس کو یہ مت کرو مت کرو، اور جھگڑے، اور کچھ ہی عرصے میں اس ٹرسٹ کو فساد کا شکار کر دیا جاتا ہے. میرے پاس اس وقت 12 مسجدوں اور امام بارگاہ اور مدرسوں کے باقاعدہ موجود ہیں، چیزیں موجود ہیں جہاں پر یہ ہو چکا ہے چند سالوں. ہونا کیا تھا؟ اللہ کرے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں نہ ہوں. میڈیا کے ذریعے ہائپ کریٹ کی گئی کہ جناب اجازت تو ان کو ہے، چلا یہ رہے ہیں، نام تو ان کا تھا. کورٹ نے 17 صفحے کے کمشنر کے پورے ڈیسیشن، پورے لکھے ہوئے کو ڈیسیشن کے طور پر کہا ہے کہ صرف موجودہ پاک محرم ایسوسیشن جو رجسٹرڈ ہے، صرف وہی نشتر پارک کی جو یہ مجالس ہوتی ہیں محرم کے 10 دن کی، اور عاشورہ کے جلوس کی، اور اربعین کے جلوس کی، اور 28 سفر کے مجلس اور جلوس کی، یہ پرمیشن رکھتے ہیں اور صرف یہی آگے بڑھائیں. اب کوشش یہ کی گئی کہ ایک نام نہاد چیز کو، اگر تھی بھی تو ایک قانون ہے، اگر کوئی لائر یہاں بیٹھا ہے وہ بتائے گا، تھوڑا تھوڑا الف بھی ہم بھی جانتے ہیں کہ اگر کوئی پرمیشن 20 سال تک استعمال نہ کی جائے تو وہ ڈورمنٹ ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. جو طاقتور حلقے ہیں وہ چاہتے یہ تھے کہ اب ان ممبروں پر ایسے لوگ آئیں جو مجالس پڑھیں اور چلے جائیں اور ماتم ہو، ختم ہو جائے. میں سمیع صاحب بری بات تو نہیں ہے، نہیں کوئی بری بات، لیکن مجالسیں ہوتے ہوتے ان لوگوں کو ممبر پر لایا جائے جو شیعہ سنی اختلافات کو آگ لگا دیں. ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے عاشورہ کے دھماکے کے بعد بھی کسی کو گالیاں نہیں دی. ریکارڈ چیک کر لیجئے. میں ریاست سے سوال کرتا ہوں، میرے قائد نے 100 جنازے اٹھائے، شیعہ قوم نے عاشورہ پر جنازے اٹھائے، اربعین پر نہیں معلوم میری بدقسمتی تھی کہ جناح ہاسپٹل میں جب زخمیوں کو لے گئے ہیں، میں سرور بھائی اور مرحوم ہیدی صاحب ایک جگہ کھڑے تھے. ایک کسی نے آواز دی کہ آپ آئیے ذرا یہ میڈیا سے بات کر لیجئے. ہم چند سیکنڈ دور ہوئے ہیں اور دھماکہ ہوا ہے، جبکہ سرور بھائی نے پہلے نشاندہی کی کہ بھئی یہ موٹر سائیکل پہ کیا چیز پڑی ہے، ٹیلی ویژن نما، اس کو ہٹاؤ. ہم یہاں سے شاید یہ اے سی تک پہنچے اور دھماکہ ہوا ہے. حضرت گرامی، ہماری ماں نے بھی ہمیں شہادت کی محبت کے ساتھ دودھ پلایا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. عاشورہ کے دھماکے میں میرے بھائی جو اس وقت پاک محرم ایسوسیشن کے صدر اور میرا بیٹا جو اب الحمدللہ ڈاکٹر بن کے قم پڑھنے گیا ہے، یہ وہیں پر کھڑے تھے. خیر قسمت میں نہیں تھی شہادت، ڈیوٹی کی دینی تھی. سب سے پہلے انہوں نے آواز دی کہ تمام جتنی بھی مقدس چیزیں ہیں، علم مبارک ہو، ذریعہ ہوں، جو بھی تابوت ہیں، ان کو حسینی ایرانین تک پہنچائیں. کوئی تاریخ میں نہ لکھ دے کہ ایک دھماکے نے جلوس وہیں ختم کروا دیا. اللہ سلام. میں اوپر سے نیچے تک تمام ذمہ داروں کو اور ان میں سے جنہوں نے غیر ذمہ داری کا سوچا تھا یہ پیغام دے رہا ہوں، اور محبت کا پیغام دے رہا ہوں، احترام کا پیغام دے رہا ہوں. پاکستان میرا ہے، ہمارا ہے، اور اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں. یہ منبر رسول سے کسی بھی قسم کے فساد کرنے والے کو آواز بلند کرنے نہیں دیں گے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی ہیں کہ کل کو ممبر پر، اور یاد رکھیے کہیں پر بھی آئے آپ کو ریزسٹ کرنا ہوگا. FIR پنجاب میں کٹی ہوئی ہیں، مشکلات اسلام آباد میں کھڑی کی جاتی ہیں. وہ تو شکر ہے قائد محترم نے فوراً کہا کہ جاؤ اور اس کے خلاف ایکشن لو، ورنہ کل یہاں پر شیعہ سنی فساد برپا ہو جائے گا. اگر قائد محترم وہ فیصلہ نہ کرتے، مجھے یہ بات یہاں کہنی نہیں چاہیے تھی لیکن آ گئی زبان پہ، خدا شاہد ہے.
پنڈی اور اسلام آباد میں آپ آزاداری کر نہیں سکتے تھے۔ ان فسادی عنصروں سے بچیے جو آپ کی آزاداریوں کے ذریعے اہل سنت کے دلوں کو ناراض کر کے ان کے بعض ایلیمنٹس کو جگا کر فساد کریں۔ ہم تو شہادت کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے آپ نے دیکھا کہ ملک کا کتنا نقصان ہوا۔ ہم نے تو ہزاروں جانیں دی اور ہم ہزاروں نہیں کروڑوں جانیں دیں گے، اور ان میں سے کون ہے جو آئندہ 100 سال زندہ رہے گا؟ ہے کوئی تو رہ جائے۔ ہم نے تو آج نہیں تو کل مرنا ہی ہے، اور ہماری تو آرزو ہی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پالنے والے ہر حسینی جو سچے دل سے عزاداری کرتا ہے اسے شہادت عطا فرما دے۔ دیکھیں کتنا بلند الہ آمین کہا گیا۔ درود بھی پڑھ دیں محمد والے۔ تو طاقتور حلقوں سے کہتا ہوں تمہاری طاقتیں اپنی جگہ پر ہوں گی، لیکن حسینی طاقتوں کا مقابلہ مت کرنا، حسینی جوانوں کا مقابلہ مت کرنا۔ ان کی ماں نے انہیں غیرت کا درس دیا ہے، شجاعت کا درس دیا ہے، شہادت کا درس دیا ہے۔ ہم آخر وقت تک پاکستان کے لیے اور آزاداری کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے، اور ہمارے لیے اس شہادت کا راستہ بہترین راستہ ہے، اور ہم کسی بھی طرح سے فساد نہیں ہونے دیں گے۔ پالنے والے ہماری مدد فرما، کل کے جلوسوں کو مضبوطی سے آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، گناہوں کو معاف فرما، شہادت نصیب فرما، عاقبت بخیر فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ میں پچھلے جمعے نہیں آ سکا، لیکن آپ لوگوں کی نیابت میں زائروں کے اور سیلاب زدگان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سفر پہ تھا۔ شاید آپ نے بعض جگہ پہ میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ آپ کی محبتوں سے اور آپ کی دعاؤں سے جس حد تک ممکن ہوا ہم نے کیا ہے، لیکن سوال عراق کی حکومت، ایران کی سفارت اور پاکستان کی بعض منسٹریوں پر باقی ہے۔ آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں لگے ہوئے ویزے نہیں دیے گئے۔ اب جواب جو آپ کو دینا ہے دیں، لیکن جن حسینیوں کا دل ٹوٹا ہے اور ان کی آہ نکلی ہے، جن کے ایک قدم سے بھی یہ زیارت کے مسئلے میں خرابی پیدا ہوئی ہے، انہیں جناب زہرا کو جواب تو دینا ہوگا۔ میں اس بات کو واضح کر دوں کہ زواروں کا مسئلہ شیعہ سنی کا مسئلہ بھی نہیں۔ آپ تعجب کریں گے، کرنا تو نہیں چاہیے، ایک بڑی تعداد اہل سنت کی زیارتوں پر جاتی ہے اور دل سے جاتی ہے کہ امام سے کس کو محبت ہے، لیکن جنہوں نے خرابیاں پیدا کی، جنہوں نے تاخیر کے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال کڑوی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا ریئیکشن ہے۔ کسی شہر سے زائرین کو کسی شہر پاکستان میں جانا تھا، اس شہر میں بہانے سے روک لیا گیا، اور بعد میں پتہ چلا اس شہر میں روکنے کا بہانہ یہ ہے کہ 2-2.5 ہزار لوگ اگر ادھر ٹھہریں گے تو ہماری مارکیٹ سے مال اچھا بکے گا۔ آپ سوچ رہے ہیں میری سوچ کتنی گھٹیا ہے؟ ان زائروں کا کیا قصور ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں پائی پائی جمع کرتے ہیں اور جاتے ہیں اور آپ ان کا راستہ روکتے ہیں؟ شرم کرو، حیا کرو، اور زواروں کے ساتھ کھلواڑ مت کرو، اس لیے کہ ان کی آہ، 2 لوگ ایسے جن کی آہیں بہت جلدی پہنچیں گی۔ ایک آپ کے گھر میں جو خواتین ہیں، خاص کر آپ کی زوجہ، اس کی آہ بہت جلدی اللہ تک پہنچے گی، اس لیے کہ آپ کی خدمت کرتی ہے۔ ایک زواروں کی جو کوڑی کوڑی جمع کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ اتنی محنت اور الحمدللہ کوششوں کے باوجود مطلب الحمدللہ لوگ پہنچے ہیں، لیکن تاخیر کی وجہ سے لوگ راستے میں اٹکے ہوئے بھی ہیں۔ میں کم از کم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیں قائد محترم کے حکم پر
بہت پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اس بارے میں کوشش شروع کیجئے. میں اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، لیکن آپ کا یہ خادم اللہ نے اس کو توفیق دی کہ کم از کم ان ایوانوں میں جا کر لوگوں کو اسما افہم کرے، جھنجھوڑے. تم تو ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھے ہو، ان ظاہروں کو کچھ تو سوچو. شکر الحمدللہ ایک بڑی تعداد کربلا پہنچ گئی. درود پڑھ دیجیے محمد والے. سیلاب کے مسائل شدید سے شدید ہو رہے ہیں اور ہوتے جائیں گے. آپ کی طرف سے زہر اکیڈمی نے تقریباً 170 مقامات پر کہیں صرف پانی پہنچا سکے تو پانی پہنچایا، کھانا پہنچا سک رہے ہیں تو کھانا پہنچا رہے ہیں، فرسٹ ایڈ میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں، اور الحمدللہ کشتیوں کے ذریعے لوگوں کو ابھی بھی محفوظ مقامات پر پہنچا رہے ہیں. بہت ہی زیادہ اچھا موقع ہے کہ آپ تعاون کیجئے تاکہ لوگوں تک امداد پہنچ سکے. ایک اور درود پڑھ دیں محمد. جو کراچی کی صورتحال بنی ہے، میں اپنی پوری حاکم شرع ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آپ کے لیے آپ کے جان کی حفاظت، بیوی بچوں کی جان کی حفاظت واجب ہے. اب پولیس کیا کر رہی ہے، رینجرز کیا کر رہی ہے، 32 ایجنسیز کے لوگ کیا کر رہے ہیں، میرا اس سے اس وقت کوئی تعلق نہیں. اگر آپ کی جان کو خطرہ نہ ہو اور کسی طرح سے کوئی آپ کو لوٹنے آ رہا ہے تو آپ اپنا دفاع کر لیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ، جیسے میں نے ایک مثال دی کہ وہ بیچارہ سمجھا کہ میں ہاتھ ماروں گا بندوق 1 سیکنڈ میں اوپر جائے گی، لیکن کیلکولیشن غلط ہو گئی، انگلینڈ سے آیا ہوا جب، تو پھر نہ گاڑی کی اہمیت ہے، نہ کروڑوں روپے کی اہمیت ہے، کسی بھی چیز کی آپ کی جان کے مقابلے میں اہمیت. اگر دفاع کر سکتے ہیں تو واجب ہے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر بالکل ہلے بغیر تسلیم ہو جائیں تاکہ آپ کی جان محفوظ رہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. درود پڑھ دیجیے. ایک عورت کی جس نے 70 سال انسانیت کے خون کرنے والوں کی قیادت کی، لیڈرشپ کی. کیونکہ میں نے دیکھا کہ ہمارے بہت سے لوگ بڑے مثلا تعزیت اور تسلیت، وہ تو یزید کے بھی مرنے پر شاید لوگوں نے تعزیت اور تسلیت کی ہوگی. UK کے مومنین مجھے برا مت کہیں، لیکن حقائق کا سامنا کریں. آپ مجبور ہیں، ہمیں آپ سے کوئی گلہ اور شکایت نہیں. لیکن اپارتھائڈ کو کس نے لیڈ کیا؟ مسلمانوں کے قتل عام کو کس نے لیڈ؟ پاکستان کی ڈسٹریبیوشن میں یہ کشمیر کے مسئلے کو کس کی لیڈرشپ میں خراب کیا گیا؟ کیا تھا؟ کیا ہے؟ یہ گریٹ برٹن کی حکومت تھی. اب جو کنگ تھا اس پہ یا جو کوئین تھی اس پہ اتنا خون خرابہ کیا ہے امریکہ نے، UK نے، اور پھر یورپی یونین نے. انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے اگر اللہ نے چاہا تو ان کی ذلت و خواری کو دیکھیں گے. یہ کوئین کہہ تو سکتی تھی نا. دیکھیں نا، یزید کا بیٹا جب حکومت پر آیا نا، بہت اچھا موقع ہے اس بات، حکومت پر آیا، اس کا خطبہ پڑھیے. میرے دادا نے جو کیا اب وہ اپنی قبر میں اپنا حساب دے گا. میں جو جملے ادا کروں تو میرے پر FIR ہو جائے. یزید کا بیٹا تو ہے نہیں کہ اس پہ FIR کاٹی جائے. میرے باپ نے جو کیا اور جو ناحق قتل کیے اس کی سزا وہ قبر میں بھگت رہا ہے. میں اس طرح کی حکومت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں حکومت چھوڑ رہا ہوں. اس نے حکومت چھوڑ. کوئی اگر واقعاً اس کے دل میں انسانیت کا درد تھا، واقعاً وہ سمجھتی تھی تو چھوڑ دیتی. بولے یہ سب ظلم تم کر رہے ہو، بقول کہ ظلم تو کوئی اور کرتا ہے، نام اس کا آتا ہے. بھئی اگر تمہارا نام وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، جو تم بھیجتے ہو جو اس کے آثار سب لکھے جاتے ہیں. جتنا ظلم امریکہ نے اور UK نے انسانیت پر کیا ہے تاریخ میں شاید فرعون نے نہ کیا. ایٹم بم سے شروع کریں اور
افغانستان اور اب پھر شام میں جو حالت پیدا کی جا رہی ہے، عراق میں افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا، ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کا خون کر دیا گیا، جن کو ٹاؤٹ کے طور پر استعمال کیا اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ جو ٹاؤٹ بنتے ہیں دیکھ لیجئے، ٹاؤٹ کا مطلب ہے ٹیشو پیپر۔ جس دن تیرا کام ختم ہوا تجھے ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جو ملک ہمیں ڈیموکریسی کا درس دیتا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے لیکن میرے پاس باتیں کچھ ہیں، تھوڑا سا حوصلہ کیجیے گا۔ جو ملک ہمیں ڈیموکریسی کے کہتا ہے، وہ کنگ بنا کے بیٹھا ہے، اور وہ بھی کنگ کہ جو 70 سال کی عمر کا ہوا اور انتظار کرتا رہا کہ کب میں کنگ بنتا ہوں، اب جا کے کنگ بنا۔ یہ کون سی ڈیموکریسیاں ہیں؟ میں تو یونائٹڈ کنگڈم والوں سے تعجب کرتا ہوں کہ ویسے تو تم ہمارے ملک میں ڈیموکریسی کے ذرا سے بھی 19-20 مسائل بقول ان کے ہو جائیں تو تم ہمارے فنڈز بند کر دیتے ہو، ہمارے فلاں کر دیتے ہو، اور تمہارے اپنے ملک میں ڈیموکریسی نہیں، تمہارے لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں پاؤنڈز کوئن کنگ اور ان کی حکومت کو سنبھالنے کے لیے خرچ ہوتے ہیں۔ سوچو اس بات کو۔ ایک خاتون نے صرف ایک پلے کارڈ، ڈیموکریسی ہے یہ، تعریف کرتے ہو اس کی ڈیموکریسی، ایک خاتون نے صرف ایک پلے کارڈ اٹھایا تھا، ہی از ناٹ مائی کنگ، پکڑ کے لے گئے۔ ارے تم تو آزادی کی بات کرتے تھے، تم تو پاکستان کو کہتے ہو یہاں پر آزادی کی بات نہیں، ایک پلے کارڈ تمہیں اتنا سنگین لگا۔ یہ سب ڈرامے ہیں، ڈوکوسلا ہیں۔ میری زبان اللہ کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نکلے۔ اس دفعہ آپ لوگ سردیاں بہتر گزاریں گے اور یورپ کے لوگ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہوں گے۔ میری خواہش نہیں ہے، اللہ نہ کرے، مسلمان بھی ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، آپ اندازہ نہیں کر سکتے لکڑیاں خریدنے کے لیے۔ چیک کریں نا، تھوڑا فضول کے واٹس ایپ اور یوٹیوب پہ جاتے ہیں، چیک کریں نا، لکڑیاں خریدنے کے لیے کتنے کلومیٹر لمبی لائنیں یورپ ممالک میں لگی ہوئی ہیں۔ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز دیتا ہوں تاکہ آپ ذرا چیک تو کریں، اور جب آپ یہ چیک کر لیں تو ایک جملہ کہے گا، پہلے والے تیرا شکر ہے پاکستان جیسا ملک عطا کیا ہے، نعمتوں سے بھرا ہوا ملک۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ چند لوگوں کی بیوقوفی کی وجہ سے لوگ مشکلات میں ہیں، ورنہ نہ آپ کو بجلی کا بل دینا پڑے، نہ گیس کا بل دینا پڑے، اور آپ اتنے آرام سے عبادتیں بھی کریں اور کام بھی کریں۔ لیکن آپ کو رکھا ایسا گیا ہے، کنگ کا شکریہ، کوئن کا شکریہ، USA کا شکریہ، اسرائیل کا شکریہ، انڈیا کا شکریہ کہ ہمیں ایسے لیڈرز، نام نہاد لیڈرز بنا کے دے دیے۔ میں نے بہت ذمہ داری سے جملہ ادا کی، علیکم السلام، کہ جو ملک کو جتنا تباہ اور برباد کر کے رکھ سکتے ہیں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ بہرحال ہوشیار رہنا ہمارا کام ہے۔ جلوس میں سبیل والوں سے پھر سے 10 بستہ درخواست کرتا ہوں، آپ ایک مبارک اور بہت بہتر کام کرتے ہیں، لیکن مولا کائنات نے فرمایا اچھے کام کو اچھے طریقے سے کرو، اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ تبرک کو اچھی طرح سے ہاتھ میں دو، اور پورا راستہ نشتر پاک سے ایرانیان تک اس طرح سے ڈیوائیڈ کرو۔ دیکھو، تمہیں پبلک سے کام ہے یا جناب زہرا کی دعا سے کام ہے؟ پبلک سے کام ہے تو تم جانو، تمہارا کام جانے، اور اگر تمہیں جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاہیے تو آگے جاؤ، جہاں پر سبیلیں نہیں ہیں، جہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تھوڑا پانی مل جائے، تھوڑا طبق مل، آگے تک چلے جاؤ، جتنی خالی جگہ ہے وہاں پہنچ جاؤ، اس لیے کہ وہاں پر کوئی سیلفی شاید نہ بنائے، کوئی تمہاری تعریف نہ کرے، برا کوئی نہ مانے، لیکن جناب زہرا تمہیں دعا دے رہی ہوگی کہ میرے حسین کے عزاداروں کی تم خلوص نیت سے خدمت کر رہے ہو، اللہ تمہاری مدد کرے۔ کل ہمارا اور آپ کا وعدہ، نشتر پاک کی مجلس میں شرکت، نماز میں شرکت، نماز کوئی مائکہ لال جلوس میں بند نہیں کروا سکتا، آپ کا یہ نوکر اور خادم الحمدللہ نماز کے شروع کرانے میں بھی حصے دار تھا، اور انشاءاللہ اس کے آگے بڑھانے میں بھی حصے دار ہے، اور ہم اپنی باتیں کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک محترم انداز میں بات کریں گے۔ میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ ہم نے کبھی بھی فوج یا ریاست کو اپنا دشمن نہیں سمجھا، ہماری ان سے شکایتیں ہیں، شکایتیں آپ کو مجھ سے ہوتی ہیں، مولانا 4.5 منٹ اوپر کر دیتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں وردی سے محبت ہے، اور ہم کوئی بھی ایسا نعرہ قبول نہیں کر سکتے ہیں کہ جس سے پاک فوج
یا پوری ہماری جو ریاست ہے اس پہ کوئی آنچ آئے، لیکن آپ بھی ہمارے علم کا احترام کیجئے، ہماری نمازوں کا احترام کیجئے، ہماری مجلسوں کا احترام کیجئے۔ یہ مجلسیں آپ کو اور پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پالنے والے تجھے محمد آل محمد، ہمارے جلوسوں کو بہتر بنانے کی توفیق عطا، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، جو بھی پاکستان کے لیے بہتر کام کر رہا ہے اس کی حفاظت فرما، اس کی مشکلات کو آسان فرما، سیلاب زدگان کے مسائل کو حل فرما دے۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، امام حسین کا واسطہ، جناب زہرا کا واسطہ ہمیں معاف فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، جہاں مومنین ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار قائد محترم، رہبر معظم، مراج اعظم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے رب العزت ہمیں شہادت کی موت عطا فرما دے، اے رب العزت شہادت کے بعد ہمیں اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما دے۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے محرومین اور شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے۔ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں حسین علیہ السلام کا واسطہ ان تمام ہاتھوں کی حاجتوں کو روا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔